رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اعمال کے بارے میں پڑھا تھا، المخبتین کی خصوصیات کو پڑھا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں۔ جو میں نے کہا تھا آپ کالم کی شکل میں کر سکتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیا 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے، ان میں تمہیں نفع ہے یا خیر ہے، بلائی ہے۔ یہ جانور جو ہے بدن عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے، اس لیے بدنتن کہا جاتا ہے، موٹا تازہ جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن حدیث کی روح سے گائے کے لیے بھی جو ہے وہ بدنتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے نا والبدن، مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے لے جائیں یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں۔ باقی مذاہب میں اونٹوں کی اور قسم کی کوئی ویلیو ہوگی یا ہوگی بھی کہ نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں ان جانوروں کو اس لیے شعائر اللہ کہا گیا کیونکہ اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ ہاں ان کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ جیسے ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا نا کہ آپ اس سے تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سواری کے طور پر یا کسی اور چیز کے طور پر قربانی سے پہلے تو یہ یہاں سے خیر سے مراد وہ نفع بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹ کو کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے، اس کا بایاں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور 3 پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو پہلے کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ویسے ہی نیچے گرا کر ذبح کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، صحیح، وہ بھاگ سکتا ہے، تو پہلے اسے بے بس کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ہی اس کے اندر طاقت نہ رہے اور وہ گر پڑے، اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر خود ہی گر پڑے، تب اسے کاٹنا شروع کرو، کیونکہ جو جانور ابھی زندہ ہو اس کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے، صحیح، اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے اگر آپ کسی قصائی وغیرہ سے بھی ذبح کرواتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے نہ ہو کہ ابھی اس کے اندر جان باقی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دے، مکمل جب وہ بے روح ہو جائے اس کے بعد اس کو کاٹا جائے، صحیح۔ پھر فرمایا اسے خود بھی کھاؤ، قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھاؤ، صحیح، اس کی ہمیں اجازت ملتی ہے۔ اگر کوئی سارا بھی اپنے پاس رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ سارا رکھنا تب کہ جب ساتھ والے گھر میں بھی نہیں ہے اور آپ نے پورا لیلا فریج میں گھسا لیا
تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تب جائز تھی کہ آس پاس بھی سب نے قربانی کی ہوئی ہے, کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا, اور مسکین, سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہو سکتا ہے بعض لوگ آئیں اور آپ سے لڑ کے مانگیں کہ باجی دیں گی تو تب ہی جاؤں گی, اور کچھ ایسے ہوں جو گھروں سے ہی نہ نکلیں, مانگے ہی نہ. صحیح, تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. اب جو آپ کے پاس آئے لینے کے لیے, اس کو باتیں نہ سناؤ. عموماً ہم ان کو ڈانٹتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اس کو دیتے نہیں ہیں, لیکن اس کو باتیں کر کے بھیجتے ہیں. آپ لوگوں کا تو کام ہے, آپ تو پہلے بھی آئی تھیں, آپ پھر بھی آ گئی ہیں. اگر ان کی اصلاح کرنی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی بار بار آ رہے ہیں, دھوکے کا کام کر رہے ہیں, آپ پیار سے ان کی اصلاح کریں, نہ کہ آپ ان کو وہاں سے ذلیل کر کے بھیج دیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو عزت کے ساتھ دیں, اور جو آپ کے پاس نہیں آ رہے ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کریں. یعنی جو لوگ نہیں آ رہے ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا جائے. کیسے؟ اگر ایک انسان بتاتا ہے تو اس کا علاج کیا جائے, اس کو دیا جائے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بولتا, نہیں بتاتا, تو آپ خود اس کا احساس کریں. آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کون ایسا ہے جنہوں نے اس بار قربانی نہیں کی اور نہ ہی وہ سوال کریں گے. تو آپ ان کے گھر بھیج دیں, چاہے آپ 1 ٹائم کا بھیجیں, چاہے 2 ٹائم کا, چاہے 3 ٹائم کا, جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ ان کو دیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد کچھ ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, صحیح, کہ جو اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہ کہتے نہیں. اب وہ کہتے نہیں, اس کی وجہ سے انہیں محروم نہ رکھو, بلکہ انہیں خود دے دو, اس انداز میں کہ ان کو یہ بھی نہ لگے کہ بھائی کوئی مجھ پہ رحم کھا رہا ہے, ترس کھا رہا ہے, غریب ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے. اچھے طریقے سے دو. آپ یہ دیکھیں, جب ہم کسی امیر کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو ہمارا انداز بالکل الگ ہوتا ہے, اور چیز جو دی جاتی ہے اس کی بھی جو لک ہوتی ہے بہت بہترین ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جب کسی غریب کو دی جاتی ہے تو اس کا کوئی حال نہیں ہوتا, بس ایسے ہی بھاگ بھاگ کے آئے اور دے کے چلے گئے. جب کسی غریب کو دیں تب بھی اس انداز میں دیں کہ اس کو لگے بھائی کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے, کسی نے میری عزت افزائی کی ہے, نہ کہ کسی نے مجھ پہ آ کے رحم کھایا اور وہ پھینک گیا میرے گھر, یہ توڑا اور فلاں چیز اور فلاں چیز. صحیح. اس کے بعد فرمایا, اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو. چوپایوں کو ماتحت کیسے کر دیا؟ پورا سال ان سے فائدہ اٹھاؤ, ساری زندگی ان کا دودھ پیو, صحیح, اور اس دودھ سے مزید کئی طرح کی چیزیں بناؤ, ان پر سواری کرو, ان پر ڈھیر سارا سامان لاد دو. وہ تھک کے گر جائے الگ بات ہے, لیکن وہ تمہارے سامنے زبان نہیں چلائے گا یا اکڑ نہیں جائے گا میں نہیں کر رہا. صحیح. کئی ایسے جانور ہوتے ہیں جو زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, ادروائز زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو آرام سکون سے لیٹ جاتے ہیں اور ان کو قربان کر لیا جاتا ہے. یہ ماتحت کرنا ہی تو ہے. اب اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیوں کر دیا؟ وہ چاہتا تو اونٹ کو میں بنا دیتا اور مجھے اونٹ بنا دیتا, وہ کر سکتا تھا نا, وہ قادر تھا اس چیز پہ, اس نے مجھے عزت دی. اب میں کیا کروں اس پر؟ تشکرون, اس کا شکر ادا کروں. اور شکر صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں نے خود کھایا اچھا خاصا اور اپنے لیے محفوظ بھی رکھا اور پھر کہا الحمدللہ, ٹھیک ہے, یہ بھی شکر ہے, لیکن یہ شکر کا صرف ایک حصہ ہے. جب میں نے خود کھایا اور اس کے بعد میں نے دوسرے کو بھی دیا تو پھر یہ اصل میں شکر ہوا. صحیح. ورنہ خود کھانا اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا, یہ تو کافر بھی بول دیں تھینک گاڈ, شکر ہے. صحیح. کوئی اور بھی بول سکتے ہیں, لیکن تمہارا شکر کا حصہ بھی باقی ہے. تم نے بھی اللہ کا مکمل شکر ادا نہیں کیا. اگر تم اس کے واقعی میں شکر گزار ہوتے تو دوسروں کو بھی دیتے. ٹھیک ہے. اس لیے ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے قربانی کی
تو ہم نے اس میں سے شکر گزاری کے کتنے حصے ادا کیے. اب یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ قانی اور معتر کو دیجئے تو آپ کیا کریں، جو سارا اچھا اچھا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور جو اچھا نہیں ہوتا وہ دوسروں کو دے دیں. جو مزے کا ہوتا ہے وہ خود رکھ لیں، جس کا اتنا ذائقہ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو دے دیں. نہیں، دوسرا بھی انسان ہے، اس کو بھی وہ چیز دیں. اور میں تو سمجھتی ہوں جب آپ نے ایک چیز اللہ کے لیے قربان کی تو پھر وہ اللہ کے راستے میں جانی چاہیے. اس میں سے اپنا حصہ بھی نکال لو، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن دوسروں کا بھی نکالو. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کر دی، ایسی بات کہ جو اگر بڑے بڑے اونٹ اور جانور اور گائے اور بکرے ذبح کرنے والے الرٹ ہو جائیں، اگر وہ اس میں غور و فکر کر لیں اور اس آیت کو سچا مانے تو ہم سب کی نیتیں سنور جائیں. کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کسی نے کم بھی اللہ کے راستے میں جانور قربان کر دیا، چھوٹا بھی کر دیا اور اس کی نیت صحیح، تو وہ مطمئن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، جانور سے نہیں، منکم، تم سے. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے. آپ نے کتنا موٹا تازہ ویڑا اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو دولت سے امپریس نہیں ہوتے، جو بڑی بڑی چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے. آپ ان کو کتنے بھی پیسے دے دیں وہ تب بھی آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ چلو اب میں اس کے ماتحت ہو جاؤں، چلو اب میں اس کے سامنے بولنا بند کر دوں، حق بات نہ کروں. نہیں، کچھ لوگ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے. آپ ان کے سامنے اچھی خاصی رقم لا کر ان کو متاثر نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی تو الغنی ہے. انسانوں میں اگر کوئی غنی نکل آئے نا، دل کا غنی، تو اس کے ساتھ معاملات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی چیز سے اتنا امپریس ہی نہیں ہوتا، اس کو صرف ضرورت کا چاہیے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تو الغنی ہے، اور سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. اسی سے تو لیا تم نے وہ اچھا خاصا جو موٹا تازہ جانور تھا، اسی نے تمہیں عطا کیا. اب کیا تم اللہ کو وہ دکھاؤ گے معاذ اللہ جو اللہ نے تمہیں دیا؟ نہیں، تمہارے دکھانے کی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہی مجھے ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ہی کوئی خون، کس سے کتنا خون نکلا، کس سے کتنا خون نہیں نکلا، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. وہ جو دل میں نیت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں چھپی، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا میں دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، روب ڈھانے کے لیے. پورے محلے میں کسی نے ایسا جانور قربان نہیں کیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کوئی انسان اس بات پہ بھی فخر کر سکتا ہے؟ اتنا کوئی حقیر کیسے سوچ سکتا ہے؟ کسی کی سوچ اتنی سستی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا دوبارہ نظر ثانی کریں. اللہ خیر سے اگلے سال سب کو موقع دے، یا ایسے بھی جب آپ اللہ کے لیے قربانی کریں تو پھر دیکھیں کہ میری دل میں کیا ہے، کیا یہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا مجھے جانوروں سے نہ ہی ان کا گوشت چاہیے نہ ان کا خون چاہیے، بلکہ ینالہ التقوی منکم، تم سے تقوی مجھے پہنچتا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا اس بار بھی ہم نے جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے، اللہ تعالیٰ سب کے قبول کریں خیر سے، لیکن اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کسی کی قربانی بہت بڑی گئی ہو، اس کے نمبر کم آگے ہوں، لکھا ہو گوشت اتنے کلو، خون کا اتنا وزن، فلاں اتنی چیز، فلاں اتنی چیز، اور نیت کے نمبر آ کر کم ہو گئے، تو انسان نیچے چلا گیا، درجات میں نیچے چلا گیا.
اور ایک انسان جس نے بالکل معمولی سا چھوٹا سا جانور اللہ کے راستے میں دیا، اس کی نیت بہت بڑی نکلی، چاہے اس کے جانور میں سے ہڈیاں ہی نکلی ہوں، چاہے کچھ تھوڑا سا گوشت نکلا ہو اور نہ اس کا اتنا خون ہو، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی نیت بڑی خالص گئی ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں کہ وہ ٹاپ لسٹ پہ ہو؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عید پہ فرسٹ نمبر پہ آیا ہوگا قربانی میں سے۔ کس وجہ سے؟ التقوی، تقوی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، پہلی بات تو نیت کی آ گئی، دوسری بات ایسا نہیں کہ انسان صرف جانور قربان کر دے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کے اندر تقوی بھی ہو۔ کیوں ہر چیز میں تقوی کو لایا جاتا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، باقی چیزوں میں کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا نا، اس کی فریج اتنی کم بڑی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو اندازہ ہوگا، اچھا فلاں 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 اس کو ضرورت ہے، میں کسی جگہ کام کرتا ہوں تو فلاں جگہ پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو چاہیے، جو قربانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے وہ ہر کام میں پھر اسی طرح اللہ سے ڈر کر وہ معاملہ کرتا ہے، اس کا کام اتنا ہی بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تقوی کے بنا کوئی کام بھی کر لو، نیت کے بنا، اخلاص کے بنا کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے ہاں نیتوں کا وزن ہے، نہ کسی کے گوشت کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ اگر وزن ہے تو صرف نیت کا، اور نیت کے بعد پھر وہ چیز یا زیادہ وزن کی ہوگی یا کم وزن کی ہو جائے گی۔ نیتوں کے مطابق چیزوں کا، قربانیوں کا، جانوروں کا، اعمال کا، ایون کہ ہر چیز، نمازوں کا، صدقات کا، روزوں کا وزن ہوگا، جیسی نیت ہوگی۔ نیت میں کمی آئی، خلاص ہر چیز خالی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کے اجر لو۔ ایسی پوری حدیث آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے، انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں فلاں جانور آپ کے راستے میں قربان کیا تھا، آج میری نیکیاں کیوں کم پڑ رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میں نے تو اس سے زیادہ کام کیا تھا، صحیح؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اچھا وہ تو تم نے اس انسان کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ کیسا دن ہوگا، انسان اپنی عقل کھو دے گا، بھائی میں نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا، صرف اس نیت کی وجہ سے سارا ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جا کے اسی سے اس کا اجر لو، کیونکہ تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی برائیاں بیان کرو، تکبیرات، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ دوسری بار کہا گیا، صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر سے یہ بات کیوں کی کہ تم کتنا بھی جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو، اللہ نے وہ تمہیں دیا ہے، اللہ کو اللہ کا ہی دیا ہوا مال واپس کر کے تو اس کو راضی کرنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، اپنے دل سے وہ نیت لاؤ، وہ تقوی لاؤ جو مجھے چاہیے، صحیح؟ ورنہ یہ چیزیں تو میں نہیں دی ہیں، میں چاہوں تو پھر یہ باقی سب کو بھی دے دوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو تمہاری نیتیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جانوروں کی بات کی، مسخر کرنے کی۔ اور دوسری، اگر میں انہیں تمہارے تابع نہ کروں تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں اور چلے جائیں، میں نے ان کو حکم دیا کہ تم پر چھری چلے گی اور تم بیٹھ جاؤ، بس آگے سے کچھ نہیں کرنا، تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، یہ بھی مسخر کرنے میں آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے مطابق جس نے تمہیں ہدایت دی۔ قربانی کے بعد، دوسروں کو دینے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا ذکر کیوں کیا؟ ایک تو یہاں سے وہ ذوالحجہ کے دن بھی ہیں جس میں ہم تکبیرات وغیرہ پڑھتے ہیں، صحیح؟ دوسرا، کتنی بڑی تم نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، بڑائی اللہ کی کرو۔ کیوں؟ دیا اللہ نے، مسخر اللہ نے کیا، تو پھر اپنی بڑائیاں نہ کرتے پھرو۔
یوں محفلوں میں بیٹھ کے جب ہنڈیا بنی تو پھر کہا دیکھا سب کا گوشت کھایا لیکن جو ہمارا جانور کا تھا نا وہ سب سے بہتر ہے، اس جیسا گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، چاہے اس سے پہلے 70 بار کھا چکی ہوں، اور فلاں کا تو اچھا نہیں تھا، ہمارا تو دیکھو کتنی جلدی پک گئے۔ صحیح؟ یا بیٹھ کے یہ کرنا تمہیں پتہ ہے ہمارے جانور میں سے اتنا گوشت نکلا ہے اور ان میں سے جو بھائی نے کیا اس میں سے بہت کم نکلا ہے، کیا یہ باتیں بھی اپنی بڑائی میں نہیں آتی؟ صحیح؟ ہاں شاید کچھ لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ ان کی بڑائی میں نہیں آتی، بہرحال یہ اپنی بڑائی کرنے کے مترادف ہی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ہے اس نے ہم سے یہ کام لیا، وہ اگر ہمیں نہ دیتا تو ہم کہاں سے لیتے؟ ہم نے تو اللہ کے ہاں کوئی پیسے بھی جمع نہیں کروائے ہوئے تھے کہ یار اب ہمیں یہ بھیج دینا، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا۔ صحیح؟ اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اسی طریقے پر جو اس نے تمہیں بتایا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نکال لو عبادت کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے تمہیں بتایا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان دنوں میں انسان یہ الفاظ کیوں اتنے دہراتا ہے، کیوں اتنی تاکید ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی سارے کام کرنا شروع کر دو، کیونکہ بہت سے افضل اعمال ہیں جو اس مہینے میں ہیں، ان دنوں میں ہیں۔ انسان حج کر رہا ہے، لاکھوں روپیہ لگا رہا ہے، اپنی زندگی لگا رہا ہے، بھائی اپنا وقت لگا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کے لیے، کبھی مینا میں جا رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، قربانی کر رہا ہے۔ ان دنوں میں اعمال ہی بہت بڑے ہیں ہماری نظر میں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دن میں اپنی بڑائی کا خیال آ سکتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا ٹھہر جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، کتنا بڑا کام کیا، روزے رکھ رہے ہو، رات بھر جاگ رہے ہو، کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی نہیں۔ لیکن ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا، خیر سے ترجمہ ہی نہیں آتا، اگر ترجمہ آتا بھی ہوگا تو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں ہوگا سوچ کے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اس کے لیے ہے، میرے لیے کوئی بڑائی نہیں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، حالانکہ کافی زیادہ گرم موسم تھا ان دنوں نا، پھر بھی میں کہوں اللہ تعالیٰ ساری بڑائی تو آپ کے لیے ہے، آپ نے روزہ رکھوایا تو میں رکھ پائی، ورنہ میرے اندر تو طاقت ہی نہیں، بات بات پہ گرنے لگتے ہیں ہم، تو آپ نے طاقت دی اور اب میں نے کر لیا، تو ساری بڑائی ہوئی آپ کے لیے، آپ نے طاقت دی، یہ ہے اس کا مطلب لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو خوشخبری دے دو۔ ایک وہ ہے جو صرف قربانی کرنے والا ہے، ایک صرف حاجی ہے، ایک صرف زکوٰۃ دینے والا ہے، ایک صدقات کرنے والا ہے، لیکن ایک ہے محسن حاجی، محسن قربانی کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ محسن دینے والا، جو کسی کو دے اور احسان نہ جتلائے، محسن ایکسٹریم لیول پہ کوئی کام کرنے والا، صحیح، بہت ہائی لیول پہ ایکسیلنٹ کام کرنے والا آپ کہہ لیں، جس کو محسن کہا جاتا ہے۔ اتنی اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے، شاندار طریقے پر کام کرے اور اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، کتنا اچھا ہو کہ اگر بالفرض آپ نے صرف جانور قربان کیے تو آپ صرف قربان کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خاطر کریں، آپ کی نیت میں اخلاص ہو، آپ دوسروں کو دیں تو آپ محسن ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو آپ صرف دینے والے ہیں، لیکن اگر آپ دے کر احسان نہیں جتلا رہے، آنکھوں سے گور نہیں رہے، ایسے عجیب نظروں سے نہیں دیکھ رہے کہ اگلا بندہ سمجھ جائے کہ اس کو پسند نہیں آیا مجھے دینا، بعض لوگ ایسی بھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ محسن نہیں، آپ صرف دینے والے ہیں۔ وہ جیسے کوئی کافر چیریٹی کا کام کر رہا ہے، وہ پھر بھی اچھے اخلاق میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈالرز لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ اتنی اسمائل ہوتی ہے، اور ہم 10 روپے دے رہے ہوتے ہیں اور ایسے گور کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ابھی کیا کر دیں گے۔ اگر آپ دیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلنے دیں کہ بھائی میں نے تم پہ کوئی احسان کیا، تو آپ محسن ہیں۔ اگر لوگوں کے لیے
آپ سے مانگنا، بات کرنا، آپ کے سامنے سوال کرنا آسان ہے، آپ محسن ہیں۔ اگر بڑے سے بڑا جانور بھی قربان کر کے آپ نے کسی کو حقیر نہیں جانا تو آپ محسن ہیں۔ اور اگر یہ سارے کام کرنے کے بعد، ایکسیلنس کے لیول پہ کرنے کے بعد بھی آپ مان رہے ہیں کہ لِتُكَبِّرُ اللہ، اللہ کے لیے ساری بڑائی ہے، آپ محسن بن گئے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، جو چیزیں انہوں نے قربان کی ان کو وہ بہت زیادہ ڈبل ٹرپل کر کے ان تک واپس کی جائیں گی، ان کو بڑی شان سے نوازا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ ایک جگہ اور آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ امیجن کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، شاید آپ نے پڑھ کے ایسی گزار دی ہوگی، بھائی اللہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں محبت کرتی ہے تو کیا تکلیف دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں گے کسی بندے سے تو پھر اس کے رنگ کیسے ہی کھل جاتے ہوں گے، کیسے ہی اس کی زندگی میں سکون اور معجزے ہوتے ہوں گے۔ جس سے اللہ محبت کرے واللہ اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قبر، حشر، موت، ہر چیز، فرشتے، پل صراط، جہنم، میزان، ہر چیز تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، قائم تبھی ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ تو پھر ایسے سے بڑھ کے کیا ہے؟ جو شخص اللہ کو محبوب ہو پھر وہ اس کی پوری کائنات کو محبوب ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم بخیر وعافیت، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کا جو یہ غلبہ تھا اس کو ختم کر کے مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا اور ان کو اپنے گھر میں آنے دیا، کھلم کھلا وہ اللہ کے گھر میں گئے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں سچا ایمان ہے، یہ بات تو چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، لیکن اگر ہم اس کو اپنے آج کے دور سے دیکھیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی انسان واقعی اللہ کو سپر پاور مانتا ہے، سب سے بلند مانتا ہے، تو چاہے اس پر کوئی جادو ٹونا کرنے والا ہو، چاہے اس کو کوئی بد دعائیں دینے والا ہو، چاہے کوئی ایسا دشمن ہو جو اس سے حسد کرتا ہو اور بتاتا نہ ہو، چاہے کوئی ایسا دشمن ہو کہ جو اس سے حقیر سمجھتا ہو، کوئی ایسا جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اللہ تعالی اس کو اپنے سچے مومن سے ہٹا دیتا ہے۔ اور ایسے طریقے سے سمجھ نہیں آتی بندہ گیا کدھر ہے، زندہ بھی ہو تو ایسے لگتے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا سا چھا جاتا ہے اس کی طرف سے، نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر۔ لیکن کس کے لیے؟ الذین آمنوا، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جو رب سے زیادہ جادو ٹونوں کو مانے، جو رب سے زیادہ بیماریوں کو مانے، جو رب سے زیادہ باقیوں کو مانے، جو رب سے زیادہ اپنے شوہر کو مانے کہ بھائی وہ مجھے دے گا تو کھاؤں گی نہیں تو بھوکھی مر جاؤں گی، تو پھر اللہ ایسے بندے کو کیسے ایسے شخص کے تسلط سے آزاد کرائے گا؟ پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا۔ جو ایمان ہے نا، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو فطرت کے خلاف تھیں۔ مچھلی کے پیٹ میں رہ کے کون زندہ رہا ہے؟ وہاں آکسیجن کا کیا انتظام تھا؟ پانی کے اندر تھے، سانس کیسے لیتے ہوں گے؟ کیا انتظام تھا؟ نیچر کے خلاف ہے نا۔ سمندر جو تھا، دریا جو تھا،
وہ دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. کیا یہ فطرت کے خلاف نہیں؟ اگر کوئی انسان اللہ پر ایسا ایمان رکھے، ایسا یقین کرے جو کہ عام نہیں، عام انسان نہیں کر سکتا، بڑا کوئی معجزاتی قسم کا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کائنات کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنا اصول بدلو، جو کام کر رہے تھے اپنا رستہ بدل لو. صحیح؟ ورنہ کس نے آج تک خشکی میں کشتیاں چلائی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اللہ پر ایمان کرنے والوں کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ شرط ایک ہی ہے، آپ اللہ سے اوپر کسی کو نہ مانیں، تب یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دشمنوں کو، ان ناممکن حالات کو آپ سے دور کرتا جائے گا. وہ کہیں اتنے دور چلے جائیں گے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. صحیح؟ لیکن شرط ایک ہی ہے، ایمان پکا ہو، ایمان سچا ہو. اگر اللہ پر ایمان پکا اور سچا نہیں تو پھر بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معجزہ ہوگا. صحیح؟ اور ہم ویسے بھی زیادہ تر ٹیسٹ ہی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں، کر کے دیکھو بھلا مجھے بھی ملتا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے نہیں ملے گا. صحیح؟ اسی لیے ایسا ہوتا ہے نا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین کرو جیسا کرنے کا حق ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو تم کبھی محروم نہ رہو. کیوں؟ صبح خالی پیٹ آتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ پہ ان کا توکل ہوتا ہے. صحیح؟ اس لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہ مانا جائے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اللہ تعالی کوئی خیانت کرنے والا ہو یا نہ شکرا ہو اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. صحیح؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خیانت کی بات کیوں کی؟ کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلے کہتے رہے ٹھیک ہے آپ کو امن ہے امن ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی شرائط بھی رکھی جو ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی. صلح کے لیے بھی کہا لیکن سارا معاملہ ناانصافی پہ کیا. ٹھیک ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی دشمن جو ہے وہ زیادہ تر خیانت ہی کرتا ہے. اکثر دشمن تبھی بنتے ہیں جب وہ بڑے قریبی آ جائیں، دوست بن جائیں، ایک دوسرے کے راز پتہ چل جائیں، پھر اس کے بعد وہ خیانتیں کرتے ہیں. لیکن سچا مومن ایسا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ میرا کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹا تو میں اگلے دن اس کی ساری سٹوری اپنے انسٹا پہ ڈال دوں، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، لوگ تو ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، نہ قدرے ہیں، یہ وہ. نہیں، کسی قسم کی خیانت نہیں. خیانت چاہے مسلمان کرے یا کافر، اللہ تعالیٰ کو دونوں میں پسند نہیں. اس کے بعد کفور، ناشکری. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم تم پر کسی ایسی چیز کو مسلط بھی کر دیا، اب دیکھیں مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، کس جذبے کے ساتھ آئے تھے، وہ کیا کیا خیالات لے کے آئے تھے. اچھا اتنے عرصے بعد جا کے کعبہ کو دیکھیں گے، کسی نے کچھ سوچا ہوگا، کسی نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن جو ہی گئے راستے میں روک لیا گیا. قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، لوگ اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور وہاں سفر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کفور، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. شکر گزاری کرو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے محروم کر دے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہمیں تکلیف دینا شروع کر دے. دشمنوں کا تو کام ہی تکلیف دینا ہوتا ہے، وہ تھوڑی آپ کو راحت دینے آتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے سارے احسانات بھول جائیں. ٹھیک ہے، آپ کفور نہیں بنے، آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. الحمدللہ آج بیماری ہے، اللہ نے صحت بھی دی تھی. ٹھیک ہے، اگر اتنا عرصہ روٹی کھا کے میں زندہ ہوں اور آج روٹی کھانے سے میرے پیٹ میں درد ہے تو کیا میں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، ناشکری کروں؟ نہیں بھائی، اتنا عرصہ کھائی روٹی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے انرجی دی، طاقت دی، میں زندہ ہوں، میری خوراک ہے. اگر ایک دن اس سے پیٹ میں درد ہو گیا تو کیا اب روٹی کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں؟ نہیں نا.
شکر گزاری کرو. الحمدللہ میری ضرورت پوری ہوتی آئی ہے اتنا عرصہ، تو میں اب کیوں نہ شکری کروں. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں تاکہ آپ ناشکری نہ کریں. صحیح. اس کے بعد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. اچھا، یہاں پر جنگ کا مقصد کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا، اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور با وسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہیں دیتے. فلسطین کا مسئلہ اپنے ذہن میں لے آئیں کیونکہ یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے، جس سے زمین فساد سے بھر جائے. اسی سے اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو. صحیح. اور باطل کی جو ہے نا باطل کو نہ کچلا جائے. ٹھیک ہے. تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے عبادت خانہ باقی نہیں رہتا. صحیح. اور جب بھی وہ کرتے ہیں اکثر کافر وہ مسلمانوں کے عبادت خانوں پر حملے کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان میں یہ جو تھوڑی سی جنگ چھڑی تھی تو اس میں زیادہ تر انہوں نے کس چیز پہ حملہ کیا؟ مساجد پہ. ٹھیک ہے. ان کا کام ہی یہ ہے بھائی، ان کو ہم انسانوں سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ان کو مسئلہ ہے اللہ سے اور اس کے دین سے. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے وہ چاہے نماز پڑھتے ہو یا نہیں، لیکن اگر ان کی مساجد کو اس طریقے سے ان پہ بمباری کی جائے تو ان کے دلوں کو چوٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو بڑا اس سے فرق پڑتا ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جن کو پتا بھی نہیں کہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں اور کتنی بڑی مسجد ہے اور کیا کیا ہے اس کے اندر، یا اذان کے اوقات کیا کیا ہیں، یا امام صاحب کون سے ہیں، ان کو بھی اس بات تکلیف ہوئی تھی کہ بھائی ہماری مساجد کے خلاف جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جائے، کیوں ہمارے عبادت خانوں میں انہوں نے حملہ کیا. صحیح. تو یہ ایک طرف والی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، یعنی جہاد کا حکم دے دیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، باوجود اس کے کہ اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالی ان کو روک سکتا ہے. ابھی بھی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اسرائیل کے پورے علاقے کو دھرتی سے اٹھا کے اوپر تک لے جا کے نیچے مار دے، جیسے اس نے قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود کا حال کیا تھا. اللہ کے لیے مشکل نہیں. لیکن پھر تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ جب تم اس کا نام بلند ہی نہیں کر رہے، اس کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کی جا رہی ہے، اس کے بندوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تم آواز ہی نہیں اٹھا رہے، تو تم اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ پھر اس کا کلمہ نہ پڑھو. اگر پڑھ لیا ہے تو اب وہ تمہیں آزمائے گا، وہ تم سے یہ کام لے گا، ہاں مدد تمہاری کرے گا. وہ تمہیں حکم دیتا ہے تم نکلو اپنے گھروں سے اور جا کے جہاد کرو. صحیح. کوئی ہو ایسا کہ جو وزیر اعظموں کا سامنا کرے اور ان کو بولے کہ بھائی آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ کھلونے بنائے ہوئے آپ نے، کب چلانے ہیں یہ؟ اپنی وفات پر یا اپنی شادیوں پر؟ صحیح. اسی لیے تو ان کو بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کا نام بلند کرو، اور جو اللہ تعالی کے نام کو کم کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، اور تم منہ اٹھا کے دیکھتے رہو اور کہتے رہو یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. صحیح بھائی. کل کو تمہارے گھر میں کوئی چور گھسے اور تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، چیخ رہے ہو، اور میں بولوں بھائی یہ فتنہ ہے، پیچھے رہو، مدد کے لیے نہ جاؤ، خود بھی مارے جاؤ گے، تو کیسا لگے گا تمہیں؟
تم جہاد کو فی الحال اس لیے ناپسند کرتے ہو کیونکہ ایک تو تمہارے اندر موت سے ناپسندیدگی ہے، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ تم نے دنیا کو جنت بنایا، یہ گھر میں اے سی لگا، یہ ہر وقت کھانے کی چیزیں موجود ہیں، اچھی خاصی عورتیں بھی ہیں پاس، کیا ضرورت ہے گھر سے نکلنے کی گرمی میں، اور کیا ضرورت ہے ہمیں اپنے جان سے ہاتھ دھونے کی، بھائی سارا کچھ تو ہے میرے پاس، دنیا کو جنت بنانے میں لگ گئے تبھی تو اس میں تمہارا دل لگ گیا، اور تمہارا دل گھبراتا کہ کہیں تمہیں یہاں سے نکالا جائے، تمہاری ہمت نہیں ہوتی کہ تم یہاں سے نکل کے 2 قدم چل سکو اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا سامنا کر سکو. صحیح؟ تو یہ آیت صاف واضح ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے قرآن میں واضح آیت ہونے کے باوجود مسلمان کیسے چپ ہیں. مسلمان نہیں، اللہ کا نام لینے والے کیوں نہیں بول رہے؟ صحیح، ایک تو عوام ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بس میں نہیں، اس کے بس میں صرف یہ ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو وہ اس کے خلاف آوازیں اٹھائے، توڑ پھوڑ کرے، اگر کسی وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تو پورا ملک بند کرے، یہ ان کے بس میں ہے. لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ ان کے بس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں. ٹھیک ہے، اس پر انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہوئی ہے. بھائی اگر سارا کچھ پتہ ہے تو نکلو، آواز اٹھاؤ. اور حکومت اس میں زیادہ انوالو ہے، اس کا تو کام تھا، اس کو تو اللہ نے یہ عہدہ دیا کہ بھائی آؤ کرسی سنبھالو اور جو میں نے کہا ہے وہ ان سے منواؤ، ان کے اوپر وہ قانون لاگو کرو، اور اگر ان میں سے کوئی غلط کرے تو انہیں سزا بھی دو. یہ اجازت میرے بندے میں نے تمہیں دی ہے، تم یہ کر سکتے ہو. لیکن بندہ ہے کرسی پہ بیٹھ کے اس کا دھیان گیا ہی نہیں اوپر کہ کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان مسلسل نیچے پڑے ہوئے خزانوں کی طرف ہے، یہ اور وہ اور فلاں اور ڈھمکاں. صحیح؟ اس لیے جب مسلمانوں پر ظلم بھر جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اللہ اگر چاہے علی نصرہم لقدیر، اللہ قادر ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ معاذ اللہ تمہارا محتاج ہے؟ یہ جو تم نے اپنے پاس بم بنا کے رکھے اللہ ان کو محتاج ہے؟ نہیں بھائی، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس نے تمہارا امتحان بھی تو لینا، اس نے تمہیں بھی تو چیک کرنا ہے، اور اس کی یہ بات بھی تو پوری ہونی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا. لہذا اگر آپ اس وقت جہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اوپر پابندیاں بھی ہیں، روک لیا جاتا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہا، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. دعا بھی تو کر سکتے ہیں نا، لیکن صرف دعائیں نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو اور کچھ نہیں کر سکتے. جو تھوڑا سا بھی کچھ اور کر سکتا ہے وہ باقی چیزیں کرے، کیونکہ کفر کی یہ خاصیت ہے، وہ ایک پر حملہ کرتا ہے اور دوسرے کو دکھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں بڑا مخلص ہوں. جب اس کو ختم کرتا ہے پھر دوسرے پر کرتا ہے. اس کی یہ فطرت ہے، وہ ایک پر نہیں ٹھہرتا، وہ سب پر پھر حملہ کرتا ہے، لیکن باری باری کرتا ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہماری فوج بڑی ایکٹیو ہے. غزوہ احد یاد رکھیں، ٹھیک ہے، صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس پر ہماری تعداد تھوڑی سی زیادہ، ہم جیت جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کائی پلٹا دی. جیتتے جیتتے مسلمان بہت بری شکست ہوئی. تاریخ میں لکھا گیا اتنا نقصان ہوا، مسلمانوں کے بڑے بڑے جو جنگجو تھے سارے کے سارے شہید کیے گئے، زیادہ تر ان میں سے. اور آپ بھی یہ زیادہ مچے نا، شوخیاں نہ مارے. میں بھی اسی ملک میں ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے یہ بات شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرنی بھی چاہیے نا، کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم وسائل پہ بھروسہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وسائل کا تو ہم صرف استعمال کرتے ہیں. اللہ کا اذن ہو تو چل جائیں، نہیں تو نہ صحیح. اس لیے یہ کہتے ہوئے ڈرا کریں کہ ہماری فوج زندہ باد اور ہم تو جیتیں گے، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ کے بنا ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا جہاں جہاں جو کوشش کر سکتا ہے وہ کریں. اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ان میں سے اپنے کسی ایک بیٹے کی ضرور ایسی ٹریننگ کریں، واللہ سب کی بھی کر سکتے ہیں. رہنا تو انہوں نے میرے پاس پھر بھی نہیں، تو کو جاؤ بیٹا جا کے اللہ کے دین کے لیے لڑو، مجاہد بنو. ٹھیک ہے، صرف وردی نہ پہنو کہ وردی بن کے بھائی میں فوجی بن گیا ہوں.
لڑنے والے بنو، سامنے آنے والے، چاہے اکیلا ہو. اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ لیڈر بن سکیں، دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ان کا خاتمہ کر سکیں، چاہے ایک دو کا ہی کر سکیں. ٹھیک ہے، مرنا تو ویسے بھی سب نے، اگر اس راستے میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کیا ہے. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اپنی اولاد اللہ کے راستے میں لگائیں. ٹھیک ہے، نکالیں ان کو اپنی گودوں سے اور ان کو بڑا ہونے دیں. ان کو بتائیں کہ یہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں، ان کو بتائیں کافروں کی چالوں کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں. کیوں؟ یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک طرح سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں لے نہ جائے. ایسے نہ وہ ہمیں لے جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ میں ان کی سب کی مدد کرنے پہ قادر ہوں. ہم کہتے ہیں نا فلسطین کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارا امتحان ہے، ان کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں سکنٹوں میں ان کی مدد بھیج دیں. کیا ہے، آسمان اس کا، زمین اس کی، ہر چیز اس کی. لیکن جو دیکھنے والے ہیں تماشا گیر، ان کا امتحان ہے. کوئی دیکھ کے رو رہا ہے، کوئی سٹیٹس لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اگر آپ نے ان کے بارے میں سٹیٹس بھی لگایا تو کیا ہوا؟ صحیح. اس سے بہتر آپ دعا کر دیں ان کے لیے، دعائیں کریں. اگر آپ ڈونیشن بھیجنا چاہیں ان کو ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو تیار کریں جو کل کو ذمہ داری سنبھالیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے. میں نہیں کروں گی تو وہ خود کر لے گا، لیکن میں محروم رہ جاؤں گی. ٹھیک ہے، گھر میں اگر امی بھی ایک کام بار بار کہیں اور میں نہ کروں اور وہ اچانک اٹھ کے خود کرنا شروع ہو جائیں اور مجھے کہیں نہ، کچھ نہ کہیں، بس اٹھ کے خود شروع ہو جائیں اور مجھے اس کام سے ہٹا دیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. شاید آپ نے کبھی محسوس کی ہو. ٹھیک ہے، اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. انسان فوراً سے اٹھ کر بھاگتا ہے، لیکن پھر امی قریب نہیں آنے دیتی، کہتی ہیں اگر اب آگے آئے تو ماروں گی. صحیح ہے، پہلے تو نہیں مارا، لیکن اگر اب آگے آئے تو ماروں گی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دل دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں. بھائی اور کیسے بلایا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے آسمان سے کوئی آواز آئے گی، سائرن بجے گا؟ یہی تو ہے، آیات کے اندر کہا جا رہا ہے نکلو، اجازت دے دی گئی تمہیں جہاد کی، اب اور کیا دیکھ رہے ہو؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ہمیں پیچھے کر دیا اور اس کے بعد چاہے پھر ہم اٹھ کے کہیں نہیں میں کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ آگے نہیں آنے دیں گے. تو جہاں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے دین کے لیے چن لے. ہماری زندگیوں کو ویسے بھی تو ختم ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رستے پہ ختم کرے خیر اور عافیت اور اخلاص کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی، وہ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو اور ہم اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوں. یہ زندگی ویسے بھی فانی ہے، نہیں رہنی. آپ کی فیملی کتنی بھی ہیپی ہے، مجھے جب سے یہ بات سمجھ آئی میں نے کہا بس ٹھیک ہے، الگ رہو، الگ ہونا پڑ رہا ہو جاؤ. کیوں؟ نہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، نہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ، نہ اپنے شوہر کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ. پھر اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں لگا دو تاکہ وہ جو زندگی جہاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے خیر سے، اس میں ہم اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.